آگے بڑھتے ہیں. یہ بار بار جو آپ بات کر رہے تھے ڈھیل کی, این آر او خان صاحب نے بھی چند دن پہلے صحافیوں سے دوبارہ ملے ہیں, دوبارہ انہوں نے کہا این آر او نہیں دوں گا. یہ کون دباؤ ڈال رہا ہے یہ خان صاحب کے اوپر؟ بار بار انہیں ہر 2 ہفتے بعد یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی؟ یہی وہ سوچے ہیں کیونکہ خان صاحب ایک اس قسم کی پرسنالٹی ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نفرت کی حد تک سوچ رکھتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی یہ پارلیمنٹ چلتی ہے یا نہیں چلتی. اس نے خود مجھے 10 دفعہ کہا کہ شیخ رشید تو سچا ہے, ہمیں اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا, میری مجبوریاں آڑے آ گئی. شہباز شریف ایک پرائیویٹ محفل میں وہ کہتا ہے کہ شیخ رشید ٹھیک تھا, پبلکلی نہیں کہا. اور میں اوتھ کہتا ہوں کہ میں نے نہیں عمران خان کو کہا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھیجے. وہ جو نفرت اس کے دل میں تھی کرپشن کے خلاف, اس نے میرا نام ڈالا کہ کم از کم میں اس کا ٹرسٹ وردی تھا, کیونکہ باقی جو وہ لوگوں تھے اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح ڈیلیور نہ ہو سکیں. مجھے جب لیٹر ملا نعیم الحق نے دیا, then I come to know, یہ سب بکواس کر رہے ہیں لوگ کہ میں جانا, نو میں نے کیا کرنا تھا ویسے, لیکن میں عمران خان کا ساتھی ہوں, دوست ہوں. جب اس نے فیصلہ کیا تو میں کھڑا ہو گیا, کہ پھر جب فیصلہ ہو گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو then I have to stand with him. میں سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور رہوں گا. یہ سب لوگ جھوٹ اور بکواس کہہ رہے ہیں کہ یہ میری خواہش تھی. آج میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے کلیئر نہیں کیا یہ. این آر او لیکن جو ہے اس میں کیا لوکل دباؤ ہے, فورن دباؤ ہے, کیا؟ کوئی فورن دباؤ نہیں ہے. سعودی نفرت کرتے ہیں نواز شریف کی سیاست سے, یو اے ای نفرت کرتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں عالمی فوکس جو ہے وہ کچھ اور ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی دباؤ ڈالنے کا نواز شریف اور شہباز شریف کے معاملات میں. پھر یہ جو ڈیل میکر آپ کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ شہباز شریف صاحب تھے, تو پھر یہ کیا ڈیلز ہو رہی ہیں؟ اچھا خلاصہ کیا ہے ان کا, خد و خال کیا ہے ڈیل اگر ہوگی؟ دیکھیں شہباز شریف کی یہ رائے ہے کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے, اور یہ حکومت ہمیں کوئی رعایتیں دے اور اسٹیبلشمنٹ اس کی ضمانت دے. رائٹ. اس وقت مریم اور شہباز کی بھی سیاست مختلف ہے. یہ لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ دونوں کی سیاست مختلف ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, میں نے سارے ٹی وی چینل پہ آج تک یہی بات کی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگلی نسل میں بہت بڑا خلیج اور گیپ آ گیا ہے, اور وہ وقت آ گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ہاتھوں تقسیم ہونے جا رہے ہیں. میں پھر اس فقرے کو دہراتا ہوں, غلط فہمی نہ ہو جائے. میں اطلاعات پر مبنی یہ بات کر رہا ہوں کہ آج مریم شہباز کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیل ہوگی اس میں تو دونوں کے اب معاملہ, شہباز جو بھی کام کرتا ہے وہ نواز کے لیے کرتا ہے. بیسیکلی اس کا اندر رہنا, باہر جانا, لندن جانا کوئی فرق نہیں ڈالتا. فرق نہیں پڑے گا کہ نواز شریف جیل میں نہ ہوں, باہر ہوں, کوئی فرق نہیں. لیکن شہباز جو ہے نا, ایک کیا کہتے ہیں سٹپنی کا رول ادا کرتا ہے نواز شریف کی, اور جب تک ٹائر دوبارہ لگ جاتا ہے وہ سٹپنی پھر ڈگی میں چلی جاتی ہے. سو شہباز شریف از اے سٹپنی آف نواز شریف. سیاسی طور پر نہ تھریٹ ہے, نہ تھرل ہے, نہ وین ہے, لیکن اس کی بس آنی جانی دیکھو, جد و جہد کر رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے, اور ڈیل کے لیے راستے بنانے کی وہی کوشش. کس قسم کی کیا چاہ رہے ہیں کہ سیاست کنٹینیو کر سکیں یا مریم کر سکیں, نواز شریف صاحب نہ کر سکیں؟ خد و خال کیا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ٹیبل پہ تو رکھا ہوگا نا کہ بھئی یہ ہمیں ریلیف دے دیں. دیکھیں پہلی جو میں نے آپ کو بات کی ہے وہ اطلاعات پر مبنی کی ہے, ٹھیک ہے. مریم تھرو اے گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے. یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی, تھرو سم وے, کہ بھئی ہم بھی اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس پہ شہباز شریف کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ ہی شوڈ ناٹ بی ان دی پکچر. اب اس پہ آپ اور کوئی سوال نہیں کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی اگر سمجھوتا ہی کرنا ہے اینڈ میں اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے تو واپس کیوں آئیں, جیلیں کیوں فیس کریں, مقدمات کیوں فیس کریں؟ مریم صاحبہ بھی 3-4 مہینے کے لیے, دیکھیں یہ ساری جیلیں جو ہیں ان کے اپنے کرتوتوں کا صلہ ہے. یہ کوئی جیل انہوں نے مہنگائی کے خلاف نہیں کاٹی, کوئی جیل انہوں نے بجلی کی قیمتوں کے خلاف نہیں کاٹی, کوئی جیل انہوں نے گیس کی قیمتوں, بے روزگاری کے خلاف نہیں کاٹی. بیسیکلی وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو جو انہوں نے سیاست کے جہیز میں دیا, یہ ساری
نواز شریف اور آصف زرداری کی چوری اور ڈکیتیاں تھیں. اس ہماری حکومت کی جس کا میں اعتادی ہوں, ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے قوم کو یہ بتایا نہیں کہ یہ چور اور ڈاکو یہ تباہی کر گئے. عمران خان ہی کیس لڑ رہا ہے کہ ہمارا 8 ارب روپے کا روز کا خسارہ ہے. کس کا دل کرتا ہے جی کہ پہلے آتے ساری ڈالر کی قیمت بڑھ جائے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھ جائے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ مہنگائی؟ نو آپشن. ڈیفالٹ ہونے کے جب قریب ہو تو پھر ہماری صرف ایک غلطی ہے, ہم نے قوم کو یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ ان دونوں چوروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے قوم کو سزا مل رہی ہے. اور وہ جو جس بات کے ہیرو بن رہے ہیں وہ ان کی بد کرتوتیاں اور کرپشنیں اور بدعنوانیاں ہیں, جو جیل میں بھی وہ جا کے اپنے اے سی میں رہ رہے ہیں, اپنے گھر سے کھانا کھا رہے ہیں, اور غریب آدمی اپنے گھر میں اپنا کھانا بھی نہیں کھا سک رہا ان چوروں کی وجہ سے. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ ساتھ ساتھ ہی ای سی ایل سے نام نکلا شہباز شریف صاحب کا, اور پھر کچھ عرصے بعد بیل ہو گئی نواز شریف صاحب کی. کوئنسیڈنس ہے؟ انگلش کا ایک جملہ کہتا ہوں, انگلش میں کم ہی بولتا ہوں, کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. اس جملے کا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ساری نون لیگ کی کوشش ہے کہ ان کے کیس لاہور کے ہائی کورٹس میں لگیں. ساری نون لیگ ایک ہی ماٹو ہے کہ ہمارا کیس سپریم کورٹ نہ جائے. الٹیمیٹلی ان سارے کیسوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے, اور جب سپریم کورٹ میں جانا ہے تو یہ فیصلے رد ہو جانے ہیں, ختم ہو جانے ہیں, کیونکہ بعض فیصلے لیکن ایز اے سیاستدان تو میں کہوں گا جی انصاف پہ مبنی فیصلے ہیں. یہ ایسا تھا, آئی ایم ناٹ اے لیگل مین, حالانکہ میں نے پاناما کا کیس لڑا ہے اور یہ رائل پام کا جو اس کا کیس بھی میں نے جیتا ہے, اور ریلوے کا کیس بھی میں نے جیتا ہے. لیکن اعتزاز احسن کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے فیصلے کی نظیر نہیں ملتی کہ بیماری کی وجہ سے کسی آدمی کو 6 ہفتے کی, کیونکہ میں نے سنا ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں فین ہوں کھوسا صاحب کا بھی. میں نے پاناما کیس میں ان کی جتنی وین دیکھی ہے, اور جب انہوں نے مجھ سے سوال کیے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. میں کو کورٹ تو نہیں جاتا, ایک ہی کیس میں گیا ہوں کہ ہی از اے جینیس مین, ہی از اے فیوچرسٹ, ہی کین سی بیہائنڈ اے وال. اور تاریخ ایک دن کہے گی کہ جس فیصلے کو ہم یہ سمجھتے ہیں یا اعتزاز احسن یہ سمجھتا ہے کہ ایز پر رولز اینڈ ایز پر لا نہیں ہے, وہ بھی ایک تاریخ میں اپنی کئی فیصلے کھوسا صاحب ایسی کریں گے جو نئی تاریخ مرتب کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان میں سے ایک فیصلہ ہے جس میں ایک ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی والے, کچھ دن پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی میرے پروگرام میں بھی بار بار, جب ان سے یہ جو ریلیف سارے ملے ہیں اس کو کسی نہ کسی ڈیل یا ڈھیل سے جوڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں, حکومت میں سے کسی نے بھی ان کے اس بیان کو رد نہیں کیا, اسے ڈس اون نہیں کیا. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کا سٹانس جو ہے وہ شیخ صاحب دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ یہ بات کر رہے ہیں بار بار. میں گورنمنٹ کا سٹانس نہیں دیتا. دیکھیں, میں ریل کا وزیر ہوں, میں گورنمنٹس کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. میں عوامی مسلم لیگ کو, حالانکہ الیکشن کے دنوں میں خان صاحب نے مجھے کہا بھی کہ یار تو لاہور سے بھی لڑ, ان کی خواہش تھی کہ میں 2 اور سیٹوں سے لڑوں, بلکہ ایک نہیں 6-7 دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید تو لاہور سے کیوں نہیں لڑتا, بڑی ڈیمانڈ ہے ہماری پارٹی کی. میں نے کہا خان صاحب میں پنڈی میں ہی, میں اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا. سو یہ میری سوچ نہیں ہے, میری خود دیکھی حالت ہے کہ میں نے شہباز شریف کو این آر او کی بھیک مانگتے سنا اور دیکھا. اگر اس کو اس پہ اعتراض ہو نو تھا کہ کسی ٹی وی چینل پہ, میں نے نواز شریف کو نہیں دیکھا یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, نہ سنا. میں جھوٹ نہیں بولتا, صاف بالکل, چاہے کوئی خفا. کئی دفعہ میرا کیبنٹ میں ڈیفرنٹ سٹینڈ ہے, اور میں عمران خان کا مشکور ہوں کو میری بات سنتا ہے. جی میں 1 سیٹ کا ممبر ہوں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ سارے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں, میں تو خود کہتا ہوں, وہ تو خود مجھے عمران خان کہتا ہے یس 1 مین آرمی. ہاں جی. سو میں نے نہ آصف کو دیکھا, نہ بلاول کو دیکھا, نہ نواز کو دیکھا, نہ مریم کو دیکھا. شہباز کا میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جس دن وہ ٹی وی مناظرے پہ آ جائے میں اس کی سیاست ختم کر دوں گا. لیکن اس ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خان قیوم ہی تھا بیچارہ جس کے معافی مانگنے پہ دنیا میں قیامت آ گئی اور اس کی سیاست ڈوب گئی. یہ معافی مانگ کر بھی گئے بھی 10 سال لگائے بھی, واپس آئے, پھر یہ سیاسی ہیرو تھے, کیونکہ یہ مال لگانے سے سیاست کرتے ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں ہو جاتی کہ جو این آر او مانگے یا جو معاملہ ڈیل کرے اس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہیں, جو دینے والے ہیں وہ بھی تو دے دیتے ہیں نا, پہلے بھی دیا,
یہ مینج کر لیتے ہیں. دیکھیں بڑا آدمی اس وقت بڑا بنتا ہے جب کمیونٹی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. یہ بڑے لوگ سرمایہ دار کیسے بنے؟ یہ ہمارا لوٹ مار کا پیسہ ہے. یہ پورے کے پورے ادارے خرید لیتے ہیں, پورے کا پورا میڈیا خرید سکتے ہیں. یہ میں نے جو جملہ بولا ہے کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, اور یہ کیس پہ نہیں جاتے, یہ لوگ فیس پہ جاتے ہیں. فیسوں کو یہ امپروو کرتے ہیں, ان کے ساتھ مکا کرتے ہیں, انڈر دی بیہائنڈ دی کرٹن ان کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں, انڈر دی ٹیبل ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ کیس کو نہیں جاتے, یہ فیس کو جاتے ہیں, اور فیس کے سرٹن لمحات ہوتے ہیں. اور این آر او دینے والے پھر دے بھی دیتے ہیں این آر او. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو نہیں دینا این آر او, خان صاحب نے تو دینا ہی نہیں ہے این آر او, تو پھر یہ جنہوں نے دینا ہے ادھر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ اس پہ میری کھل کر تو کسی سے بات نہیں ہوئی, لیکن فرسٹ ٹائم اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جمہوریت چلے اور یہ اسمبلی چلے. اس سے پہلے میں نے فوج کی جمہوریت کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ نہیں دیکھی جتنی میں آج دیکھتا ہوں. دے وانٹ دس سسٹم شوڈ کنٹینیو اینڈ دس پارلیمنٹ شوڈ کنٹینیو. اسمبلی چلنی چاہیے, فوج کی یہ رائے ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ہمایوں اختر کے والد سے, کیا نام تھا اس کے باپ کا, جنرل اختر عبد الرحمان, جنرل اختر عبد الرحمان ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی لال حویلی آیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصل خبر جو ہے لال حویلی میں ملتی ہے عوام, یعنی کوئی ڈی جی آئی ایس آئی آیا ہو یا نہ آیا ہوا, اختر عبد الرحمان ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی لال حویلی آتے تھے, وہ عوام کی نبض جاننے کے لیے کہ عوام کی اس پہ کیا رائے ہوگی اور اس پہ کیا ہوگی. لیکن میں نے فرسٹ ٹائم ایک قمر جاوید باجوہ ایک ایسا جرنیل دیکھا ہے جس میں فلسفہ اور فیوچر اور وین بالکل ایک مختلف دیکھی ہے دوسرے فوجی جرنیلوں سے, صحیح, اور اس کو زیادہ ڈیپ پایا ملکی معاملات اور ملکی سیاست کے فہم و تدبر میں. اس سے پہلے جرنیل تو بڑا شارٹ سا صورت حال لیتے تھے, لیکن ویل اسٹڈیڈ پایا اس کو. ٹھیک, صحیح. اچھا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب کو دوبارہ حکومت میں انہوں نے وزیر پارلیمانی امور لگا دیا ہے. سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایکسپرٹیز ہے. پھر کچھ نون لیگ والے کہا کہ وہ 2002 میں ان کی ایکسپرٹیز نظر آ گئی تھی جب انہوں نے اتحاد بنا کے ایک اسمبلی جو تھی اس کو چلایا اور بنایا. تو اس وقت دیکھیں عمران خان کو کسی اپوزیشن سے خطرہ نہیں, مسائل سے خطرہ ہے. ڈیلیوری سسٹم ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. میں نہیں مانتا کہ فلانا آئے گا فلانا, وہ خود ہی آپس میں لڑائی جھگڑوں میں کافی ہیں. پیپلز پارٹی کوئی تھریٹ نہیں ہے. سندھ کے ٹرین مارچ کسی جگہ بھی 2000 سے زیادہ آدمی نہیں تھے, اور میں اللہ معافی دے, میں ٹریک کی انسپیکشن پہ جاتا ہوں نا تو 2-3 ہزار سے کیا 5,000 بلاول سے زیادہ بندے ادھر ہوتے ہیں کہ شیخ رشید ٹریک دیکھنے آ رہا ہے, کوئی جلسہ نہیں کرنے جا رہا. اچھا.